ایسا کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبولیت دعا کے قرآنی واقعات، اس سلسلے میں آج انشاءاللہ الرحمن حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی قبولیت دعا کا واقعہ عرض کیا جائے گا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ۔ حضرت حنہ، ان کے اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی، نیک لوگ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک دن حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی امی، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا درخت کے سائے میں ہے، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اگر تو مجھے اولاد دے تو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جب یہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مان لی، نظر مان لی۔ ان کے شوہر کا نام ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عمران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ان کا نام ہے عمران بن یسہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور یہ عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ اب انہوں نے منت مان لی تو ان کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی اولاد کے لیے منت مان لی کہ میں بیت المقدس کا اس کو خادم بناؤں گی، اگر لڑکی ہو گئی تو لڑکی کو ہم کیسے وقف کریں گے؟ وہی خدمت کیسے کرے گی مسجد کی؟ اب اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اب حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہونے سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے انہیں بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرما دی۔
اب حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا افسوس کرنے لگی کہ لڑکی پیدا ہو گئی، اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی؟ اور یاد رکھیے، لڑکی پیدا ہونے پر افسوس کرنا کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ بچیاں رحمت ہوتی ہیں، بچیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا تو نیک بیوی تھیں، ان کو صدمہ کیا تھا کہ میں اپنی منت پوری نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی ہونے کا غم نہیں تھا، میں منت پوری نہیں کر سکوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے جو بیٹی عطا فرمائی، سبحان اللہ، ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ وہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی ہو، رب کی خاص عطا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا مرد عورتوں سے جنس کے لحاظ سے بہتر ہیں، افضل ہے، مگر بعض عورتیں مردوں سے افضل ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مرتبہ عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے بھی زیادہ ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی بڑھ کر ہے رضی اللہ عنہن۔ مریم کے معنی کیا ہیں؟ عابدہ اور خادمہ۔ تو حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے اولاد کے لیے دعا کی۔ تو جو بھی بے اولاد ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے اولاد کے لیے۔ اس واقعے کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا۔ میں آپ کو آیات سناتا ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دعا کی ابتدا کس سے ہے؟ رب، اللہ کو پکارنے سے، اور آخر میں کیا ہے دعا کے؟ اللہ کی حمد کی ہے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی تمام تر حاجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ اولاد کے لیے دعا کریں نیک ہو جائے، بد دعا نہیں۔ اولاد تنگ کرے تو ماں تنگ آ کر، باپ تنگ آ کر اس کو بد دعا دے دے تو نہیں، اس کا منع کیا گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، یہ بھی سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 11 ہے، اس سے پہلے سورہ آل عمران تھی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ تو بھلائی کی دعائیں تو کریں، برائی کی دعا نہ کریں۔ غصے میں آ کر اپنے لیے بد دعا کر دیں، میں تو مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، تو پھر قبول ہو گئی تو ابھی کوئی ترکیب بن جائے گی۔ پھر گھر والوں کے لیے بد دعا کر دے، اپنے مال کے لیے بد دعا کر دے، اولاد کے لیے بد دعا کر دے، غصے میں آ کر اس کو کوس رہا ہے، اس کو بد دعائیں کر رہا ہے، یہ جلد بازی انسان کی۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالی یہ بد دعائیں قبول فرما لے تو ہلاک ہو جائیں ہم، اہل بال بچے مال برباد ہو جائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ہماری اس طرح کی بد دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. وہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے. کیا معلوم قبولیت کا وقت ہو اور واقعی بد دعا قبول ہو جائے اور پھر ہم خود ہی پریشان ہو جائیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو دعا کریں، ضرور کریں. یہ دعا رب کا قرب دلائے گی. دعا کریں، ضرور کریں، رحمان سے ملائے گی، رحمت کا دروازہ کھول دے گی، رحمت دلائے گی. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ دعا کرے، رب کی رضا ہے اس میں. دکھ درد دور ہو جاتے ہیں دعا کرنے سے. مسلمانوں کا ہتھیار ہے یہ، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے. اللہ کی محبت بڑھتی ہے، مگر دعا بد دعا نہیں. قرب خدا دلائے گی اے بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی اے بھائیو دعا. قرب خدا دلائے گی اے بھائیو دعا. امن و سکون کی دولت انمول پاؤ گے، اشرار سے بچائے گی اے بھائیو دعا. رحمان سے ملائے گی اے بھائیو دعا. کنجی ہے رحمتوں کی یہ ارض و سما کا نور، انوار بھی دلائے گی اے بھائیو دعا. رحمان سے ملائے گی اے بھائیو دعا. فخر و غرور دور ہو مل جائے عاجزی، برکات یہ دلائے گی اے بھائیو دعا. قرب خدا دلائے گی اے بھائیو دعا. امراض ظاہری ہو کہ یا باطنی تمہیں. ظاہری امراض کیا ہوتے ہیں؟ جسم میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، بخار ہو گیا، کینسر ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لو رہتا ہے، شوگر ہو گئی. طرح طرح کی یہ جسمانی امراض ہیں. اور باطنی امراض کیا ہیں؟ استغفر اللہ. دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، دل میں حسد ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، یا اس سے تو چلی جائے کم سے کم. دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دل کے اندر شہرت کی محبت ہے. دل چاہتا ہے کہ نیکی کروں سب کو پتا چل جائے کہ میں بڑا نیک ہوں. باطنی امراض بہت سارے باطنی امراض. باطنی بیماریوں کی معلومات اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، پتہ چلے کہ ہمارے باطن کی اندر کی بیماریاں کون سی ہیں. ظاہری بیماریوں کے تو ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، تو چیک اپ بھی کرواتے ہیں، تو فیس بھی دیتے ہیں، تو آپریشن بھی کرواتے ہیں، تو خرچہ بھی کرتے ہیں، تو تکلیف بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ امراض ٹھیک ہو جائیں. باطن کے امراض اس کا بھی تو علاج کرنا ہے نا. تکبر بھی حرام ہے، حسد بھی حرام ہے، ریاکاری بھی حرام ہے، اور کتنے امراض ہیں. ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ظاہری امراض سے بھی بچائے اور باطنی امراض سے بھی بچائے. ہمارا جسم بھی بیمار نہ ہو اور ہماری روح بھی بیمار نہ ہو.
ان ساری بیماریوں سے شفا کا طریقہ اللہ سے دعا کریں. امراض ظاہری ہو کے یا باطنی تمہیں ان سے شفا دلائے گی یہ بھائیوں دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیوں دعا. سائل دعا سے رہنا نہ غافل کے بالیقین ہر مدعا دلائے گی یہ بھائیوں دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیوں دعا. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے متعلق کیا ارشاد فرمایا سنیے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اشرف العبادت الدعاء، سب سے زیادہ بزرگی والی عبادت دعا ہے. فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے. ارشاد فرمایا الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے. والوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الجنہ، دعا رحمت کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے تعلق سے ہماری تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء يرد البلاء، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. سبحان اللہ، کیا فضائل ہیں دعا کے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے، زندہ ہے، کرم فرمانے والا ہے. وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرے، پھر اللہ ان ہاتھوں میں کچھ نہ رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رحم فرمانے والا، زندہ، کرم فرمانے والا، وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرے دعا کے لیے اور وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے. اللہ تعالی ان ہاتھوں میں کچھ نہ رکھے. اللہ اکبر. اور جب دعا کریں تو ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ. اور کیسے اٹھانے چاہیے؟ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا سر کے اوپر، اس طرح اٹھائیں کہ بغلیں ظاہر ہو، کی سفیدی، اگر کرتا نہ ہو تو اس کی سفیدی ظاہر ہو. اور ہتھیلیاں کیسے ہونی چاہیے؟ آسمان کی طرف. دعا کا قبلہ آسمان، یوں ہونی چاہیے، یوں نہیں، یوں نہیں. وہ یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب دعا کروا رہے ہوں، بیٹھے ہی ایسے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، اس طرح، اس طرح. اور دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں، یوں نہیں، سردی میں بالخصوص چادر لپیٹی ہوتی ہے تو ایک نہیں، دونوں ہاتھ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بے شک جب بندے پر دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس ضرورت میں برکت پیدا کر دیتا ہے جس میں وہ دعا کی کثرت کرے۔ وہ ضرورت اس بندے کو دے دی جائے یا نہ دی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نیکی کی تمام قسمیں آدھی عبادت ہیں۔ طرح طرح کی نیکیاں ہیں نا، یہ آدھی عبادت ہے، اور دوسری آدھی عبادت صرف دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ اس پر بند کر دے۔ اللہ اس سے معزز ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے قبولیت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے دعا کا اذن دے دیتا ہے۔ بھی ہم دعا کرتے ہیں، یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر اہل سنت کے مرشد، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کی توفیق ملنا قبول ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا ارادہ فرماتا ہے تب ہی بندے کو دعا کی اجازت دیتا ہے۔ تو دعا مانگنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، دل ہی دل میں، زبان سے کہیں، عربی میں کہیں، اردو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، جو زبان ہے اس میں کہیں، دوستوں سے دعا کروائیں، ماں باپ سے دعا کروائیں، اولاد سے دعا کروائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کروائیں، امام صاحب سے دعا کروائیں، پیر صاحب سے دعا کروائیں، کوئی نیک آدمی نظر آتا ہے اس سے دعا کروائیں۔ کون سی دعا؟ بخشش کی دعا، جنت کی دعا، جہنم سے بچنے کی دعا، خیر کی دعا، عافیت کی دعا، سلامتی کی دعا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے رحمت کی دعا پر آج کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، بے شک رحمت کا مالک تو ہی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچا